میں نے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، آپ جانتے ہیں مجھے کس چیز کی سزا ملی ہے؟ مجھے آپ کے کیے کے جرم کی سزا ملی ہے۔ آپ نے اس کی پھپھو کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اور بدلے میں اس نے ویسا ہی غیر انسانی سلوک میرے ساتھ کیا۔ مجھے نہیں پتا بابا کہ میرا کیا قصور تھا۔ میں نے اپنی ہی ماں کی زیادتیوں کی سزا بھگتی ہے صرف آپ کی وجہ سے، اور آج بھی آپ کو صرف اپنی پرواہ ہے۔ میرے چہرے پہ، میری گردن پہ درندگی کے نشان نظر نہیں آتے آپ کو؟ کیا آپ کے دل میں کبھی بھی میرے لیے کوئی درد نہیں اٹھا؟ کیا میں آپ کی سگی اولاد نہیں ہوں؟ یہ سن کے میرا باپ خاموش ہو گیا۔ اس گھر میں مجھے حوصلہ دینے والی صرف رانیہ تھی، جو یہ کہتی تھی کہ اپنے حق کی لڑائی تمہیں لڑنی چاہیے، ایک ایسے شخص کو سزا دلوانی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی سچ ہے کہ جب ظلم بہت زیادہ سہ لیا جائے تو انسان کمزور نہیں رہتا، بلکہ لڑنے کا حوصلہ اس میں آ جاتا ہے۔ پھر میں اپنے رب سے بھی مدد مانگتی رہتی تھی۔ قاسم کو گرفتار کر لیا گیا۔ پہلی پیشی پہ وہ سامنے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ یہاں نہ تو اس کی پنچایت تھی اور نہ پنچایت کا فیصلہ۔ میں بھی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ قاسم کے وکیل نے جب یہ کہا کہ آخر آپ اپنے شوہر سے خلا کیوں لینا چاہتی ہیں، میاں بیوی میں تو لڑائی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، قاسم آپ سے اپنے رویے کی معافی مانگ لیتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو طلاق لینی چاہیے۔ میں نے کہا طلاق؟ کیسی طلاق؟ اس شخص نے بندوق تان کے مجھ سے نکاح کیا ہے، زبردستی۔ میں اس نکاح کے لیے راضی ہی نہیں تھی۔ اپنی بدماشی کے زور پہ اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے، میری رضامندی کے بغیر مجھ سے رشتہ قائم کیا ہے۔ رشتہ کیا قائم کیا ہے؟ اپنی درندگی دکھائی ہے مجھے۔ میری میڈیکل رپورٹ جج صاحب کے سامنے رکھی گئی، جس سے یہ صاف